حمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المطففین۔ جس میں ذکر خفی ہے، جس کی حفظہ کو بھی خبر نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ افضل ہے، وہ کہنے کے ضعیف ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حدیث صحیحہ میں مصرح ہے کہ عزم حسنہ بے ثواب لکھا جائے، وہ کہنے کہ اس سے زیادہ تفصیل میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اگر یہ روایت جو ہے اس کو مان لیا جائے، جو یہ حدیث کی صحت ہے، اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر یہ استثناء ہوگا، ورنہ استثناء کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس میں سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تفصیل بتا دی ہے۔ یہ لکھا کہ اس طرح تفصیل میری نظر سے نہیں گزری کہ کس قسم کے اعمال کی اطلاع ہے، کس کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پہ انہوں نے جیسے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تفسیر کو نہ دیکھا ہو، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ان میں ویسے عموماً نہیں دیکھا حضرت میرے خیال ہے شروع میں اس میں ذکر ہے کہ روح المعانی کے سوا جیسے تفسیر کبیر نہیں ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ ویسے تو روح المعانی کی کا ہوتا ہے، اور جو تفسیر کبیر کا بھی حوالہ ہوتا ہے وہ روح المعانی سے، جیسے تفسیر کبیر کو ڈائریکٹ جیسے نہیں تھے ڈائریکٹ نہیں ہے، روح المعانی کے ذریعے سے۔ اصل میں ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، صراحت واقعتاً نہیں ہے، اور وہ جو استنباطات ہے جیسے میں نے وہ حدیث میں بتایا کہ قیامت کے دن فرق کیوں ہو رہا ہے ایک جیسے اعمال کی بنیاد پہ اور فلاں فلاں اللہ تعالیٰ فرق کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پہ جیسے علماء نے کہا تو ایسی کوئی بنیاد بن سکتی ہے، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے حضرت تھانوی کی کہ یہ مسئلہ فی نفسی ہی پھر نظر ہی رہے گا، اس لیے حضرت امام راضی علیہ الرحمہ نے اس کو قطعیت کے ساتھ بھی بیان کیا، غایۃ ما فی الباب انہ مخصوص، ٹھیک ہے ویسے، لیکن یہ بات قرآن مجید کے عمومی مزاج کے قریب لگتی ہے کہ خاص طور پہ اللہ کے لیے علیم بذات الصدور جو ہے نا ایک خاص لقب کے طور پہ آتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شاید فرق فروق کوئی خاص ہو سکتا ہے، کیونکہ کون سے اس میں ایسے ہیں جیسے عزم جو ہے وہ بھی تو یقیناً وہی اس کی ہم نے وہ توجیہ اصل میں کر لی، اس میں تو آپ نے عمل بھی ہاں عمل کر لیا، یعنی عدم ہوتا ہی وہ ہے جس میں اقدام فعل ہو، اگر اقدام فعل نہیں ہو رہا نا وہ عزم نہیں ہوتا وہ عزم سے کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، تو واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں مطلب واقعہ بات قطعی نہیں ہے، اس میں احتمالات ہیں، مجھے خود کچھ اور باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں جو میری اپنے ابھی جو میں نے آپ کو بتائی اس کے خلاف رد میں آ سکتی ہیں، لیکن کیا کرنا ہے بتا کے کشف و صدور نہیں ہونی کیا لکھا ہے من التسامح، کس کا لکھائیے ذرا کیا لکھا ہے؟ تسامح اور اعمال، اچھا احوال، ہاں تو فرماتے ہیں وَرَدٌّ لِمَا يَتَوَغْنِنِ، یہ تو اصل میں اور بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تَحْقِيقٌ لِمَا يُكَذِّبُونَ بِهِ، کہہ رہے ہیں کس شے کا انکار کر رہے ہیں، پہلے تو اس کا بتایا کہ اصل میں ان کی تکذیب ہے کیا، تحقیق لما یکذبون به، ثم کیا کہتے ہیں ورد لما یتوقعون من التسامح والاہمال، کہہ رہے ہیں پھر اس کے اندر رد کیا ہے، جب فرمایا نا ان علیکم لحافظین، وہ ہو سکتا ہے ماننے کے بعد بھی توقع یہ رکھیں کہ ایسے ہی کام چل جائے گا، اور وہاں بھی معاملات اتنے دقیق نہیں ہوں گے، محمل سے ہوں گے، کون ہر بات لے کر لکھ رہا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصل میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ رَدٌّ لِمَا يَتَوَقَّعُونَ مِنَ التَّسَامُحِ وَالْإِهْمَالِ وَتَعْظِيمُ الْكِتَابَةِ بِكَوْنِهِمْ كِرَامًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لِتَعْظِيمِ الْجَزَاءِ، کہہ رہے ہیں کتابت کی تعظیم کیسے کی کہ لکھنے والے کریم ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جزا بھی بہت عظیم ہوگی، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کسی کی ذمہ داری لگا دی کہ تم لکھ لینا، کوئی چھوٹے سے آدمی کو کہہ دیتے ہیں نا آپ، لیکن جس کام کے لیے آپ بہت چن کے بندہ رکھتے ہیں، یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں، تو وہ کام کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بعد میں آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تعظیم الکتبۃ بکونہم کراما عند اللہ لتعظیم الجزاء، اور پھر فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم بیان لما یکتبون لاجلہ، لماذا یکتبون لأن بعض الناس سيذهبون إلى النعيم وبعض الآخرين يذهبون إلى الجحيم، یہ اس میں انہوں نے یہ مسئلہ نہیں ڈسکس کیا، یہ والا ڈسکس نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اختلاف ہوا کہ مکی ہیں یا مدنی۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے
ایک صحیح روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے سنن نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ کے رہنے والوں میں ناپ تول کی کمی کا مرض تھا، اور یہاں تک کہ ایک صاحب تھے بالفعل جن کا نام تھا ابو جہینا، جنہوں نے 2 ماپ بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی جس میں آ رہے ہیں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو لینے کے لیے ان کے پاس ایک الگ پیمانہ بالفعل موجود تھا اور دینے کے لیے ایک اور پیمانہ تھا۔ تو کہا یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ روایت صحیح ہے، یہ جو سنن نسائی کی روایت ہے یہ سندن، تو اس سے علماء نے کہا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ جی جی ہاں نہیں، مطلب یہ نسل وسل میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہر انسان ہے۔ آپ دیکھیں، میں اپنے اوپر غور کروں گا نا تو میں ناپ تول میں تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ نظر آئے گا کہ میں نے اپنے اوپر نقد قبول کرنا ہے تو اس کے کچھ اور پیمانے ہیں، دوسروں پر نقد کرنے کے کچھ اور پیمانے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کے کچھ اور پیمانے ہیں، دوسروں کو دیکھنے کے کچھ اور پیمانے ہیں۔ جی جی ان کی دکانیں ہوتی تھی، ان کے جو باٹ ہوتے ہیں نا تولنے میں، جی جی وہ کم لگتے ہیں۔ اچھا، تو جب ان کو شکایت کرتا تھا نا کہ لالا جی تھوڑے بٹے چھوٹے نے، نیچے سے نکال دیتے تھے نہیں بٹے چھوٹے نے، ہاں، وہ کہتے تھے ججمان ہماری پروپریاں تو بڑی ہیں نا، پروپری جو ہوتی ہے نا جی جی وہ دانے ناپنے والی ہوتی ہے، ہاں وہ بڑی ہے، گاؤں جاتا میں لوگ دانے ہی دکان پہ لے کے جاتے تھے، وہ لینے کے لیے تو بڑی رکھی ہے نا۔ اس سے وہ ناپ کے لے لیتا تھا، صحیح، یہ فزیکلی ہے۔ ہاں لیکن یہ نا میں نے دیکھا مفسرین نے اس کو عام کیا حقوق میں، یعنی ناپ تول میں کمی تو واقعتاً اس آیت کا سیاق ہے، عبارت الناس ہے، لیکن تطفیف جیسے بھی ہم لغت میں دیکھیں گے تو وہ صرف ناپ تول میں نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں، بعض صحابہ سے مروی ہے کہ یہ روایت یہ صورت مکہ میں ہے۔ تطبیق کیسے کی؟ دیکھیں مجھے تو اس میں بالکل سمپل سی بات نظر آ رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو عبداللہ ابن زید اور جابری کی جو روایت ہے نا جس میں وہ ترتیب نزول بیان کرتے ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے یہ آخری صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی بالکل آخری، یعنی نازل مکہ میں ہوئی ہے لیکن آخری صورت ہے۔ اکثر صحابہ تو ہجرت کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سیدنا ابو بکر موجود ہیں، کچھ اور آپ کے گھر والے موجود ہیں، باقی لوگ تو ہجرت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر یہ صورت سنائیں گے، اور مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں جو بیماری سب سے بڑھ کر پہلے سے عام تھی وہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو بہت سے صحابہ یہی سمجھیں گے کہ یہ اس واقعے پر مدینہ میں نازل ہو رہی، حالانکہ وہ پہلے نازل ہو چکی تھی۔ لہذا تطبیق بہت آسانی سے ممکن ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ شاید جن لوگوں نے کہا کہ یہ آخری مکی صورت ہے، یہ آخری مکی صورت نہیں ہے، بلکہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثناء ہجرت نازل ہوئی ہیں یہ ان میں سے، جیسے آپ جانتے ہیں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو کہا جاتا ہے اثناء ہجرت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تو بعض علماء نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی اثناء ہجرت نازل ہوئی۔ خلاصہ کیا ہے؟ یا تو مکہ کی آخری صورت ہے، یا مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے، اور یا اثناء ہجرت۔ لیکن آپ دیکھیں تو یہ سب اقوال، چونکہ یہ وقت کیا ہے 1-1.5 ہفتے کا وقت ہے کل کا کل، یعنی اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا کہ مدینہ میں سب سے پہلی صورت ہے یا مکہ میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 1 ہفتے کے سفر کے بعد، آپ 2 ہفتے 1 ہفتہ 2 ہفتے کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ تو زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے کہ 20 دن پہلے یا 20 دن بعد، بس اس سے مکی اور مدنی کا فرق واقع ہو جائے گا۔ تو یہ اختلاف ہے کہ بس دیکھا جائے تو یہ اختلاف ہے، لیکن اکثر آپ پڑھیں گے کہ اختلف العلماء فی السورۃ هل هي مکیۃ ام مدنیۃ فقال فلان مکیۃ وقال فلان مدنیۃ ولكن نستطيع ان نجمع بين هذه الاقوال كلها بان نقول نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يعرفها أكثر الصحابة لأنهم هاجروا، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قرأت السورة عليهم فظنوا أنها نزلت في المدينة والله أعلم۔ ایسا ہوا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، فرمایا مطففین کے لیے بربادی ہے۔ تطفیف کیا ہے؟
لیکن تطفیف کے بارے میں کہا کہ یہ نکلا ہے تفیف سے، تفیف، توفافا اس کا مادہ۔ تفیف کہتے ہیں الشیء القلیل الضئیل الحقیر، کوئی حقیر سی شے ہو، چھوٹی سی، ضئیل، کم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفیف۔ بات واضح؟ کہا کہ مطفف وہ ہوتا ہے الذی یأخذ الشیء القلیل، مطفف وہ ہے جو کچھ حاصل کر لے، تھوڑا سا۔ اس لیے کہ ناپ تول میں کمی میں علماء نے کہا کہ بڑی کمی تو نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ نے 1 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول دینا ہے تو اس میں اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ 850 وہ ہو، 900 ہو، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ بالکل ہی آدھی 500 کر لے۔ اسی طرح جس نے ڈنڈی مارنی ہے وزن میں تولتے ہوئے یا دیتے ہوئے، تو وہ بھی ڈنڈی کیا مارے گا؟ 1 کلو گرام میں 100 گرام کی مان لے گا، ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جو شے دی جا رہی ہوتی ہے اس کی نسبت سے وہ تفیف ہی ہوتی ہے، اس کی نسبت سے وہ شے کیا ہے؟ تفیف ہے۔ اسی طرح جس نے ماپ میں کمی کرنی ہے، تول میں نہیں، ماپ میں، تو وہ بھی ایسی کمی کرے گا۔ بھئی 1 سا ہے تو وہ تھوڑا سا ہی کم بنائے گا نا، جیسے لیٹر سا ہے نا اصل میں، تو کلو گرام کی وزن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کرے گا؟ زیادہ تھوڑا سا کم کر لے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو مطفف کون ہے؟ الذی یکسب الحرام کہتے ہیں، لیکن ناپ تول میں کمی کرتا ہے بالشیء الطفیف لکی لا ینتبہ الیہ احد، تاکہ اس کی طرف کوئی منتبہ نہ ہو۔ بات یہ ہے مطفف۔ ویل للمطففین۔ خالی خالی ہے سر، کمی بیشی۔ ہاں ترجمہ یہ کہ وہ دیتی ہوئے زیادہ کرتی، کمی بیشی۔ اصل میں دونوں جگہوں پر وہ کر کیا رہا ہے؟ لے تو جو حرام کما رہا ہے وہ شیء تفیف ہے، دے رہا ہے کسی کو کم تھوڑا سا تو کچھ لے لیا نا دوسرے کا حصہ، کسی سے لیا تو ماپ بڑا کر کے لے لیا یا پورا کر کے لے لیا۔ پیسے اللہ نے کہا لیتے ہوئے زیادہ نہیں کرتے، وہ زیادہ نہیں لیتے، پورا لیتے ہیں، یستوفون۔ تو یہ فرق ہے ویسے، یعنی وہ جو دوست اگر بالفرض ایسے کوئی صاحب تھے ابو جہینہ، تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دینے کا ماپ تو چھوٹا رکھا ہوا تھا لیکن لینے کا ماپ پورا رکھا تھا، یعنی بالکل صحیح سائز کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ زیادہ لیتے ہیں، نہیں، پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کچھ کم دیتے ہیں۔ بات تو ویل للمطففین، بربادی ہے۔ اور پھر ویل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 2 اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ ویل جو ہے وہ عذاب اور ہلاکت کے معنی میں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ویل جو ہے وہ وادن فی جہنم ہے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ ویل للمطففین، بربادی ہے مطففین کے لیے۔ الذین، کیا ترجمہ ہے مطففین کا؟ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی، یہ کمی کا جو مفہوم ہے۔ تو الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگ اکتال کہتے ہیں ماپ کر لینا، اکتال کئی سے نکلے نا، کاف یا لا، تو اکتال یکتال اکتیالا، کسی سے ماپ کر کوئی شے لے لینا۔ تو الذین اذا اکتالوا من الناس نہیں کہا، اگرچہ علماء نے کہا اس کے ساتھ من کا صلات ہے، اکتلت منہ، لیکن یہاں کیا کہا؟ اکتال علی۔ تو کیا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو گیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں سر چڑھ کے، حتی ما دمت علیہ قائما، اپنا حق لینا ہے تو پورا چڑھ کے لیتے ہیں لوگوں پہ۔ یہ جو استعلاء کا مفہوم ہے وہ اعلیٰ کی وجہ سے پیدا ہوا، پیار محبت سے نہیں کہ نہیں ایسی کی تیسی تمہاری، پورا جب تک نہیں دو گے تمہارے سر پہ سوار رہوں گا، یہ مفہوم ہے اکتالا اعلیٰ کا۔ وگرنہ اکتالا کے ساتھ صیغہ من کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا مفہوم پیدا ہو گیا؟ تضمین کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ تضمین میں کون سا فعل ہے جس کا معنی مضمن ہوا؟ استعلاء۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، کیا کرتے ہیں؟ یستوفون، استیفا پورا لے لیں، استوفا یستوفی، استیفا، ووفا یا مادہ جو توفی کا ہے، جو ایفا کا ہے، جو وفا کا ہے، وہی مادہ اس کا بھی استیفا۔ اس سب مادوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ توفیہ، یوفون اعمالهم یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ تو توفیہ کے اندر کیا مفہوم ہے؟ پورا دے دینا۔ تو استوفون، یستوفون، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، حمزہ جو تھے متواتر قرآن میں سے وہ اس کو یوں پڑھتے تھے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، ہلکا سا وقف کر کے، یُخْسِرُونَ، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں،
لیکن یہاں علماء نے کہا کہ ایک شے محذوف ہوگی، وَإِذَا كَالُوهُمْ كَالُوا لَهُمْ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں تو نہیں تولتے، انہیں تو نہیں ماپتے، بات ہے، تو کہا کہ یہاں محذوف ہے اصل میں، یا تو لہم محذوف ہے، یعنی لام جر جو ہے وہ جو حرف جر ہے وہ محذوف ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ لَهُمْ یعنی او وزنوہم ای وزنو لہم، اور کالو اور وزنو کا جو مفعول بھی ہوگا وہ محذوف ہوگا، یعنی وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ شَيْئًا يُكَالُ وَإِذَا وَزَنُوا لَهُمْ شَيْئًا يُوزَنُ۔ جی جی فرمائیں۔ سر اس میں یہ جو کالو لفظ آیا ہے یہ دوسرے کاف جو رلنے والا ہے اس کے ساتھ آیا ہے، ایک مومن ہوتا ہے وہ کالو دو رتوں والے کاف کے ساتھ، ہاں نہیں وہ تو بولنے کے مفہوم میں ہوتا ہے، یہ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے معاف کر دینا، کیل بولتے ہیں نا، کیل کاف یا لام کیل ہوتا ہے، تو کالو کہتے ہیں معاف کر دینا، کس کو معاف کر دینے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں وزن کر کے دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں کسی پیمانے، جیسے آپ ہاں کپڑا بھی ماپا جاتا ہے، اس کا ماپ اور قسم کا ہوتا ہے، پانی آپ لیتے ہیں 1 لیٹر یا پیٹرول لیتے ہیں، یہ بھی ماپ ہے اصلا، یا اگر کوئی شے کلو میں آپ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ وزن ہے، وہ وزن، کلو وزن ہے، لیٹر جو ہے وہ ماپ ہے، ٹھیک۔ تو وَإِذَا كَالُوهُمْ میں بتا ہی رہا تھا کہ کالو لہم، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کالو صلے کے ساتھ بھی آتا ہے، صلے کے بغیر بھی آتا ہے، یعنی ایک ہے کہ اس کا مفعول ثانی بغیر صلے کے آتا ہے، کالوہم القمح، اور کالو لہم القمح، دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک رائے۔ دوسری رائے ہے جو بعض قراء کی، اب یہ قراءت نہیں ہے، یہ ان کی تفسیری رائے ہے جو قراءت میں آ گئی ہے۔ وہ رائے کیا ہے کہ بھئی اصل میں ہے کالو میں جو واو کی ضمیر مستتر ہے نا، یہ ہم اس کی تاکید ہے، یہ مفعول بھی ہی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کالو میں ضمیر مستتر ہے نا، جمع کی واو، اس کی تاکید، یعنی کیا ہے؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ او وَزَنُوهُمْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ، یعنی یہ لوگ جب وزن کرتے ہیں اور یہ لوگ جب ماپ کے دیتے ہیں۔ اس میں اشکالات ہیں، ایک اشکال جیسے بیان کیا گیا کہ بھئی قرآن مجید میں عموماً جمع جب اس طرح ہے تو الف آتا ہے، الف الجمع، کالو ایسا ہی ہے نا، الف الجمع نہیں آیا۔ اس کے جوابات انہوں نے دیے کہ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رسم میں اس طرح کی مخالفات ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ رائے ضعیف ہے ویسے، لیکن جو یہ رائے اختیار کرے گا نا، جنہوں نے اختیار کی قراء میں سے، وہ پھر تھوڑا سا کہتے ہیں وقفہ خفیفہ کرتے ہیں کالو پر، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یوں کریں، لیکن ہم تو اس طرح پڑھیں گے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بات واضح ہے؟ محذوف مانیں یا دوسری رائے اختیار کریں کہ بغیر حرف جر کے بھی آ جاتا ہے۔ یہ اس کی دوسری تصویر آپ نے مانوی طور پہ کی، وہ زیادہ مناسب نہیں لگتی کالوہم سے، جب سو کو مانتے ہیں وہ اشارہ کریں۔ ہاں نہیں، وہ چونکہ اصل میں فوری مضمون اس کا تو وہی ہے نا، لیکن اشارہ تو ہاں اشارتاً ہو سکتا ہے، لیکن وہ شاید مشکل ہو کہ کالوہم انہیں ماپتے ہیں اور ان کا وزن کرتے ہیں، تو وہ ہمارا جیسے اردو کا محاورہ لگ رہا ہے، مطلب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عرب اس طرح محاورتاً بولتے ہیں کہ نہیں، یعنی ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو ماپتے بھی ہیں، دوسروں کا وزن بھی کرتے ہیں، لیکن اب عرب بھی ایسے بولتے تھے کہ نہیں، واللہ اعلم۔ سر یہ پھر بلاغت میں فال کرے گا یہ ایکسپریشن ہے؟ بلاغت میں فال نہیں کرے گا، یہ تو نحوی ترکیب میں اختلاف ہوا ہے، اس کا تعلق بلاغت سے نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کالو میں یہ جو ہم آگے آ رہا ہے یہ ضمیر مفعول بھی کی ہے یا یہ تاکید ہے، وہ ضمیر مستتر کی ضمیر ظاہر سے، یہ اختلاف بنے گا، یہ بلاغت کا اختلاف نہیں ہے۔ وزن کرنے جو ہے یہ مانوی چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جیسے علماء نے کیا بھی ہے، وزینو بالقسطاس المستقیم، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے افکار کا وزن کر لیا، اس کہتے ہیں کہ وزینو سے مراد ہے افکار کو جانچنے کا، دیکھنا پڑے گا۔ ہو آج کل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آج کل تو بولتے ہیں کہ فلان یزین فکرہ، یزین عملہ، یزین شخصیتہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا یہ اس زمانے میں جاہلیت میں تھا کہ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تو واقعتاً پھر ذرا تحقیق کرنی پڑے گی۔ اللہ اعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کا حاشیہ ہم نے پڑھنا تھا۔